بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، اصطلاح فقر میں قلب سے مراد ظاہری دل جو گوشت کا لوتھڑا ہے یہ نہیں ہے، بلکہ فقر میں قلب سے مراد ایک ایسی وسیع و عریض مملکت ہے جس کی دسترس سے ازل سے لے کر ابد تک کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، اور قلب ایک لطیف شے ہے، نہ کہ یہ جو ظاہری دل ہے۔ اس کا اندازہ جو ہے اس حدیث قدسی سے لگایا جا سکتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، قلب المومن عرش اللہ تعالیٰ، مومن کا قلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ لامحدود ہے، اس طرح اس کے عرش یعنی قلب مومن کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، جو دل دا محرم ہوئے باہو وہی رب پہچانے ہو۔ مطلب کہ قلب تو سمندروں اور دریاؤں سے بھی جو ہے وہ زیادہ گہرا ہے، کیونکہ 14 طبق تمام عوالم، عالم احاویت، عالم یاہوت، عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت اور عالم ناسوت دل کے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ جس شخص کا قلب مردہ ہے انہیں ان جو اپنا عالم ہیں یا خزانے جو اندر انسان کے چھپے ہوئے ہیں ان کی کچھ خبر نہیں ہوتی، نہ وہ قلب کی فراست اور دور اندیشی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے کہ جس کا قلب زندہ اور جاری ہو، جس طرح دریا جاری و ساری رہتا ہے۔ زندہ اور جاری دل اگر ایک مرتبہ اللہ ہو اور ہو کرے تو حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا جو مقابلہ ہے وہ 12,000 تسبیحاں اور مولوی حضرات کی عمر بھر کی عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ ایسا دل کے ایک مرتبہ اللہ کرنے سے اتنا ثواب جو ہے وہ پاتا ہے گویا اس نے 72,000 قرآن پاک کا جیسے ختم کر لیا ہو۔ اور جب دل جاری ہو جائے تو پھر انسان چاہے جس کام میں ہو، چاہے نیند میں ہو، اس کا جو دل ہے وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ ایسا دل قبر میں بھی مرتا نہیں ہے، وہاں پر بھی یہ اسی شغل میں لگا رہتا ہے۔ اب کچھ قلب کو جو ہے وہ جاری کرنے کے لیے ذکر سے دھڑکاتے رہتے ہیں، ورد وظائف کرتے رہتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جاری ہوگا اس طریقے سے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ انسان کا قلب دراصل تب جاری ہوتا ہے جب وہ 3 کام کرتا ہے، جس میں پہلے نمبر پر اسم الذات کا تصور ہے۔ حضور سلطان العارفین سرکار فرماتے ہیں کہ قلب اس وقت تک جو ہے وہ جاری نہیں ہوتا کہ جب تک اسے مشق اسم الذات سے روشن نہ کر دیا جائے۔ سامعین کرام، جب طالب مولا کے وجود میں اسم الذات تاثیر کرتا ہے تو اس پر معرفت کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی بدولت وہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، اس کے وجود سے دوئی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنی مراد حاصل کر لیتا ہے، یعنی اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے دل کی طرف چشم عیاں سے نظر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے سر سے پاؤں تک ہر بال پر اسم اللہ نقش ہے، اور اس کے تمام وجود پر اسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے ہر بال، گوشت، پوست، ہڈیوں، رگوں، مغز اور دل کو زبان جو ہے وہ مل جاتی ہے، جس سے وہ ذکر اللہ سب جو ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دل جب جاری ہو جائے تو وہ پھر در و دیوار، بازار اور درختوں پر جس طرف بھی انسان دیکھتا ہے تو اسے اسم اللہ کا نقش ہی نظر آتا ہے۔ وہ جو کچھ سنتا یا بولتا ہے اسم اللہ سے ہی سنتا اور بولتا ہے۔ اسم الذات کے ساتھ 2 کام، اور کیونکہ ان کے بغیر اسم الذات تاثیر ہی نہیں کرتا تو قلب کیسے جاری ہوگا۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے ترک دنیا۔ ترک دنیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ
گھر بار چھوڑ کر جنگل میں بندہ چلا جائے، بلکہ اس سے مراد قلب میں دنیا کی رغبت نہ ہو، قلب دنیا کے ہر لالچ سے پاک ہو، اس میں صرف ذات حق تعالیٰ ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا جو ہے وہ عرش جو قرار دیا ہے۔ وہ ایک مرتبہ جو ہے نا حضرت باعزیز بسطامی ذکر کر رہے تھے، تو ذکر کے دوران ان سے وہ حلاوت نہیں مل رہی تھی، وہ تجلیات یا وہ دیدار جو ہے وہ نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ صاحب نظر تھے، اس کا دل جاری تھا، اسے فوراً خبر ہو گئی کہ کوئی مسئلہ ہے۔ جب آپ نے غور کیا تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ میرے گھر میں جو ہے کوئی دنیا داخل ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فوراً جو ہے وہ اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ جلدی جلدی میرے گھر کی تلاشی لو، لگتا ہے اس گھر میں دنیا داخل ہو گئی ہے۔ تو اس نے بڑی تلاشی لی، اس نے کہا حضور کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، صرف ایک جائے نماز پڑھی ہے، مصلی پڑھا اور تو ہے ہی کوئی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری جو نظر ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی، میں بھولنے والا نہیں، آپ مزید تلاشی لیں۔ جب انہوں نے مزید تلاشی لی تو کھنجوروں کا کوئی ہوگا 1 یا 2 کلو وہ شاپر جو ہے وہ پڑا ہوا تھا۔ تو آپ نے جب دیکھا تو آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میرے گھر میں دنیا داخل ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ فقیر ہوتا ہی وہی ہے کہ جو ایک کھجور کی گٹھلی کا مالک بھی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ فوراً اس کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی ایک طرف ذکر کر رہا ہو، دوسری طرف اس کے اندر دنیا ہو، تو وہ ذکر کوئی فائدہ اس کو کوئی خاص دینے والا نہیں ہے۔ تیسرا کام جس سے قلب جاری ہوتا ہے وہ ایک واقعہ ہے، اس سے آپ کو سمجھانا چاہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم ایک راستے سے گزرتے تھے، تو وہاں پہ ایک بادشاہ کا محل تھا، تو آپ اس محل سے گزر کے جاتے تھے نا، تو کچھ دن گزرے نا تو بادشاہ پھر کیا کرتا کہ وہ حضور کے استقبال کے لیے، حضرت ابراہیم بن ادم کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا تھا، سلامی دیتا تھا کہ فلاں اللہ والے جو ہیں وہ میرے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں، تو برکت کے لیے وہ کھڑا ہوتا تھا۔ تو آپ گزر جاتے تھے۔ ایک دن وہ جو ہے کھڑا تھا اور آپ وہاں سے گزر رہے تھے، کہ آپ نے کیا کام کیا کہ اس کی طرف تھوک دیا اور اس کو برا بھلا کہہ دیا۔ تو جب بادشاہ نے آپ کا یہ رویہ دیکھا تو وہ بڑا پریشان ہوا اور اپنے درباریوں کو کہا کہ یہ دیکھو یہ اللہ والا ہے ہی نہیں، یعنی آپ کو برا بھلا کہا، گالم گلوچ کی کہ اس کو اخلاق نہیں ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، ادب نہیں ہے، کہ میں اس کو اتنی عزت دیتا تھا اور یہ جو ہے وہ اس طرح اس نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے۔ تو وہ آپ چلے گئے، تو آپ کے ساتھ جو تھے نا آپ کی خلیفہ، تو اس نے پوچھا کہ حضور یہ تو ہماری تکریم کے لیے کھڑا ہوتا تھا، تو آپ نے بادشاہ کے ساتھ یہ رویہ کیوں اپنایا؟ آپ نے کہا دراصل پہلے تو میں گزر جاتا تھا، میرا نفس اس چیز کی طرف جو ہے وہ دھیان نہیں دیتا تھا، آج جب میں آ رہا تھا تو میرے نفس نے یہ سوچا کہ یہ میرا حق ہے، میں کوئی بڑا اللہ والا ہوں، اس لیے میرے راستے پہ یہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو دراصل میں نے اس کو جو برا بھلا کہا تو اس لمحات میں نے اپنے نفس کا علاج کیا ہے، اس کی تذلیل میں نے نہیں کی۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر حال میں نفس کی مخالفت کرتے رہنا، جو نفس کہے یا جس کی خواہش کرے اس کے برعکس چلنا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارے قلوب کو زندہ و جاوید فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک الوداع۔